الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اکثر علماء اکرام سے یہ سنتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب کیا فتنے ہیں یہ بھی گاہے بگاہے کئی جمعے کے بیان میں عرض کیے جاتے ہیں کہ کوئی رفع یدین کے مسئلے میں انبیاء علیہم السلام کے صحابہ کرام کے مزارات پر جا کر دعا مانگنے کے مسئلے میں مسلمانوں کو مشرک کہیں بدعتی قرار دیتا ہے، کوئی فرقہ واریت کی مذمت میں اپنا کوئی نیا فرقہ جو ہے وہ لانچ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے نام پر لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی موقع ہوگا کسی صحابی کا کوئی عرس، کسی صحابی کی شہادت کے ساتھ، یا کسی بھی صحابی کی کوئی شان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوگا، اس کے اوپر کسی نہ کسی اہل بیت ہستی کے اوپر ظلم کیے ہوئی بات کو گھر کر لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے اوپر بڑے ظلم کیے۔ یہ ربیع الآخر جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے۔ اب 14 صدیوں تک کہیں بھی آپ نے اپنے بچپن میں بھی کبھی یہ سنا نہیں ہوگا کہ یوم شہادت فاطمہ بھی کوئی دن ہوتا ہے، کبھی سنا ہو آپ نے؟ زیادہ کیا ہوتا تھا، 10 محرم ہوتا تھا، پھر بعد میں 21 رمضان آ گیا، حضرت علی کا یوم شہادت۔ اس کے علاوہ تو کوئی دن نہیں ہوتا تھا عید غدیر کے نام پر کوئی دن منایا جا رہا ہے، یا فلاں امام کی شہادت، پھر دیکھا دیکھی جو ہے حضرت فاطمہ کی شہادت کا بھی دن شروع ہو گیا۔ تو آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ موضوع ہے کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہوئی تھی؟ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کا موضوع ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد دفاع صحابہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے، ایک ہے کہ میں آ کر آپ کو بہاریں سنا دوں، جنت میں سب کو پہنچا دوں، سب کو فضیلتیں سنا کر میں آرام سے اپنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پورا کر کر چلا جاؤں، اور عقیدے کی، فتنوں کی کوئی بھی پرواہ نہ ہو مجھے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب میرے صحابہ پر لوگ طعن کریں اور اہل علم جو ہیں اس کے اوپر خاموش رہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، نہ ان کا فرض قبول نہ نفل قبول۔
لہٰذا آج کل جو چند دن ہے اس کے اندر ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، باقاعدہ اس کے اوپر فلمیں بنتی ہیں، فلم بھی بنی ہے دا ہیون آف وومین اس طرح کے نام کی. تو اس کے اندر ایک ظالم سا شخص دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک پردہ دار عورت کے گھر آ رہا ہے، پورا گھر جلا ہوا ہے اور وہ دروازے کو دھکا لگا رہا ہے، اور دوسری طرف جو عورت ہے وہ دروازے کو روک رہی ہے. پھر وہ دروازہ گرتا ہے، عورت کے اوپر گرتا ہے، عورت جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو یوں شہید کیا گیا تھا، اور شہید کرنے والے کو کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں. یہ بہتان عظیم ایک عظیم ہستی کے اوپر لگایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ویڈیو کئی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھی ہو، اور اس طرح آپ کو بتایا گیا ہو کہ دیکھو حضرت فاطمہ اس طرح، لیکن وہ نام نہیں بتائیں گے ویڈیو کے اندر، عوام کے اندر وہ نام نہیں بتائیں گے ویڈیو کے اندر، اور عام جگہوں پر یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ محرومہ باغ فتق کیا ہے، کس نے حضرت فاطمہ کو فتق سے محروم کیا، یہ بھی نہیں بتائیں گے، لیکن اپنے نظریات کو عام کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو اس کی وراثت نہیں دی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ کو حضرت عمر فاروق نے شہیدی کر دیا. حالانکہ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، عقلی اور نقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، بلکہ اہل بیت ہستیوں سے بھی یہ الزامات دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ باطل ہیں، غلط ثابت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ربیع الاخر میں ہے ہی نہیں. آپ کا جو طبعی وصال مبارک ہے وہ رمضان مبارک ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد دنیا سے پردہ کر گئیں، اور آپ کے پردہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو دنیا سے پردہ کرنے کی جو بات تھی یہ آپ کے دل کے اوپر بڑی گراں گزری، اور آپ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کبھی بھی مسکرائی نہیں، کبھی بھی مسکرائی نہیں. اور اسی صدمے سے آپ کی 6 ماہ بعد کیا ہوئی؟ آپ کا جو وصال مبارک وہ اپنے طور پر ہوا. کسی بھی شخص نے آپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، لیکن ایک کہانی گھر لی کہ لو جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کر رہے تھے، تو معاذ اللہ حضرت عمر فاروق نے گھر آ کر اس وجہ سے حضرت فاطمہ کو مارا، دروازہ اس کے اوپر گرایا، تو حضرت فاطمہ بھی شہید ہو گئیں، اور ان کے پیٹ کے اندر جو محسن بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا. تو یوں جو ہے وہ ایک کہانی لوگوں کے اندر عام کی گئی. آج انشاءاللہ میں عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی اس کا باطل ہونا ثابت کروں گا، تاکہ انشاءاللہ عز و جل ہم جب بھی اس طرح کی بات کسی کو سمجھائیں تو ہمارے پاس کچھ پوائنٹ ہونے چاہیے. سب سے پہلے چند عقلی باتیں. اب پہلا جو پوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر جلایا گیا، جو آپ کو شہید کیا گیا، وہ حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن انہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باغ فتق کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے بھی شہید کیا گیا. کبھی کہتے ہیں کہ باغ فتق کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے شہید کیا،
اور کبھی کہتے ہیں کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید کیا. پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ شہید کس وجہ سے کیا. دونوں باتیں کتابوں کے اندر ان کی موجود ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شیر خدا ہے، جنہوں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، وہ ہستی کیا اتنی بھی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ حضرت عمر فاروق کو روک سکے اور اپنی بیوی کا دفاع کر سکے؟ اور بیوی بھی وہ کہ جو حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہے. ایک کامن سی بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کئی سیاسی تحریکیں ہیں. کوئی بھی شخص جتنا مرضی بڑا بدماش ہو، وہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر آ کر بدماشی کرے کہ لو جی تم نے وہ فلاں بندے کو ووٹ ڈالنا ہے، اور اس کے اوپر وہ اس کے گھر کے افراد کو مارے، زبردستی کرے، مارے، ہم میں سے کوئی جتنا مرضی کمزور ہو، کیا اس مار کی وجہ سے وہ ووٹ ڈالنے چلا جائے گا؟ کہے گا جا نہیں پانا ہوں، کیا کر لو گے؟ اگر چلا بھی جائے گا تو ووٹ نہیں ڈالے گا. ایسا ہی ہے نا، وہ چلا بھی گیا، چلو جی اس کے سامنے تو ووٹ نہیں ڈالے گا. اگر زبردستی اس نے ووٹ ڈال بھی دیا، بالفرض اگر اس نے زبردستی اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے ووٹ ڈلوا بھی لیا، تو وہ جب تک زندہ ہے کبھی اس بندے کی تعریف نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ جب بھی بات ہوگی اس کے خلاف بات کرے گا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، مجھ سے زبردستی کیا ووٹ ڈلوایا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات لے لیں. اگر آپ کی زوجہ مبارکہ کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ آپ حضرت علی کی بیعت نہیں کر رہے، تو پہلی بات ہے کہ حضرت علی سے یہ بعید ہے، اتنی بڑی ہستی سے، کہ وہ حضرت عمر سے ڈر جائیں. بالفرض اگر مجبوراً اپنے بچوں کے لیے آپ نے بیعت کر بھی لی، پہلی بات تو یہ کہ جب بیوی ہی نہیں رہی تو پھر کس سے ڈرنا ہے؟ جب بیوی ہی شہید کر دی گئی تو پھر تو بیعت ہونی نہیں چاہیے تھی. چلو جی پھر بھی مان لیتے ہیں کہ بیوی بھی شہید ہو گئی حضرت علی کی، پیٹ کے اندر بچہ بھی شہید کروا لیا، پھر بیعت بھی کر لی، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بیعت کر کر آتے، پھر کبھی دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق کی محفل میں نہ بیٹھتے. کیوں؟ کہ یار میرے سے زبردستی بیعت کروائی گئی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے کے بعد منکرین کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ کبھی بھی آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب بھی کوئی مشورے کی بات آئی، جب بھی کسی مسئلے کے اوپر حضرت علی سے مشورہ مانگا گیا، آپ نے بہترین مشورہ دیا. اور آپ نے، آپ کی سیرت سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی آپ کو یاد کر کر، آپ کی تعریف و حمد کر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اگر ان دونوں ہستیوں نے ظلم کیا ہوتا، ایک نے باغ فدق معاذ اللہ کھایا ہوتا، ایک نے بیوی کو شہید کیا ہوتا، تو حضرت علی کبھی ان کو یاد کر کے روتے؟ ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے؟ کبھی یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان دونوں ہستیوں سے راضی تھے؟ یہ حضرت علی کا فرمان ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اگر زبردستی بیعت لی ہوتی تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا. کیا بولا؟ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت ابوبکر صدیق کے جنازے پر کھڑا تھا تو میرے پیچھے کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابوبکر صدیق تیرا یہی مقام ہے کہ تو حضور کے ساتھ دفن ہو، تیرا یہی مقام ہے، یہی مرتبہ ہے کہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہو. کیوں؟ کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنا
کہ حضور جب بھی کوئی بات کرتے تو کہتے میں اور ابو بکر صدیق تھے، میں اور ابو بکر صدیق فلاں جگہ تھے، میں اور ابو بکر صدیق فلاں کام کیا. یعنی حضور علیہ السلام جب بھی ذکر کرتے اپنے ساتھ آپ کا ذکر کرتے، اسی لیے آپ کو اپنے پاس ہی سلا لیا ہے. یہ دوسری عقلی دلیل. تیسری دلیل کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 6 ماہ بعد ہوا. چلو منکرین کے نزدیک 3 ماہ بعد ہوا، ربیع الاخر میں ہوا. اب اتنے مہینوں کا درمیان میں گیپ کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیعت ہوئی تھی وہ فوراً ہوئی تھی، اور سب نے اسی وقت، اور یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق خلافت کے چکر میں پڑ گئے، حضور کا جنازہ ہی پڑا رہ گیا، تو اس کے تحت علماء نے یہی لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ پہلے میرے محبوب کا خلیفہ مقرر ہو، پھر میرے محبوب کا جنازہ پڑھایا جائے. اور بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کا بطور خلیفہ بنتے ہوئے کیا کیا؟ جنازہ پڑھایا. اب وہ جو بیعت ہوئی تھی وہ 1 2 3 4 دنوں کے اندر اندر سب نے بیعت کر لی تھی، اور انہی میں حضرت علی بھی تھے. یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ بھی دلائل کے ساتھ موجود ہے. چلو جی بالفرض لیٹ ہو گئے، تو آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے تاخیر کیسے ہو گئی؟ اگر اس بیعت نہ کرنے پر حضرت عمر فاروق نے زبردستی کی تھی تو یہ زبردستی بھی ربیع الاول میں ہی ہونی چاہیے تھی. ظاہری بات ہے جب بیعت اسی مہینے میں ہو رہی ہے تو زبردستی بھی اسی مہینے میں ہونی تھی نا. 6 ماہ بعد تو نہیں نا حضرت عمر فاروق نے آ کر زبردستی کرنی تھی. اگر اسی مہینے ہونی تھی تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت بھی ربیع الاول میں ہی ہونی چاہیے تھی. کہ اگر ان کے اوپر زبردستی کی گئی بیعت کرنے کی تو ان کی شہادت کب ہونی چاہیے تھی؟ ربیع الاول ہی میں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ ربیع الاول میں ان کی شہادت وصال کچھ بھی ثابت نہیں. پھر اتنا گیپ کہاں گیا؟ تو یہ کہانی ہے، 6 ماہ درمیان سے گیپ ہی کر گئے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بیعت ہوتی ہے تو وہ چند دنوں کے اندر اندر ہی لوگ بیعت کا، جس طرح ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو 1 دن کے اندر ہی الیکشن ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے 6 مہینے الیکشن ہی ہوتا رہے. اسی طرح بیعت جو ہوتی تھی اسلام کے اندر وہ بھی یہی ہوتی تھی کہ چند دنوں کے اندر جو ہوتی تھی، اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت، تو چند دنوں کے اندر اندر بیعت جو ہوتی تھی وہ ہو جاتی تھی. تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وجہ سے شہید کیا گیا ثم معاذ اللہ کہ انہوں نے حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی، تو یہ جو مسئلہ تھا یہ تو پھر ربیع الاول میں ہونا چاہیے تھا. ربیع الاخر یا رمضان میں حضرت فاطمہ کی شہادت پھر بنتی ہی نہیں عقلی طور پر. اسی طرح چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو جی اس وجہ سے بھی اگر بالفرض ہوا تو ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جن یزیدیوں نے اہل بیت کو شہید کیا، جن یزیدیوں نے اہل بیت کو شہید کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ابن ملجم جو ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اور بھی کئی اہل بیت ہستیوں کو جس بندے نے شہید کیا ہے، آج تک اس کا کبھی مزار نہیں ملا، اس کی قبر بھی نہیں ملی، ان کی قبروں کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. یزید سے لے کر شمر ہو، اور بھی ابن زیاد ہو، اور بھی سعد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی قبر تک نہیں ملتی. تو اگر حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا ہوتا تو حضور علیہ السلام کے قرب میں جگہ ملتی.
دوسری طرف کیا ہے کہ جس نے کسی بھی ہستی کو، اہل بیت کی ہستی کو شہید کیا ہے، اس کی قبر بھی دنیا میں نہیں ملتی لوگوں کو. تو جس نے خاتون جنت کو، حضور کی شہزادی کو، کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، تو حضور کبھی اس کو اپنے پاس سلاتے؟ یہ عقلی دلیل ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ جو الزام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے. اب آ جائیں ایک اور عقلی دلیل پر. بڑی اہم نقطے والی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو روایتیں موجود ہیں کہ جبرائیل امین نے آپ کو ان کی شہادت کی خبر دی. کتابوں کے اندر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ واقعہ موجود ہے. حضور علیہ السلام اس کے اوپر روئے. تو جب حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور حضور علیہ السلام کیا ہوئے؟ اس کے اوپر روئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت میں بھی پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے اتنے بڑے صحابی جو حضرت عمر فاروق ہوں گے وہ آپ کی شہزادی کو شہید کریں گے. یہ بھی خبر ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ کہ جب بیٹے امام حسین کا درجہ حضرت فاطمہ سے کیا ہے؟ بڑا تو نہیں ہے. حضرت فاطمہ جو ہے خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جب بیٹے کے بارے میں جبرائیل بتا رہے ہیں تو بیٹی کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ ان کے بارے میں. چلو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے ہیں. بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی جب عیادت کو آئیں تو حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں ایک بات کہی. آپ کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع ہو گئی. پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنسنا شروع ہو گئی. پہلے بات کہی تو کیا ہوا؟ رونا شروع ہو گئی. بعد میں حضور نے بات کی تو کیا ہوا؟ ہنسنا شروع ہو گئی. تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ کے ذہن کے اندر وہ بات تھی کہ یہ کیا دونوں باتیں ہوئی ہیں کہ پہلی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی ہیں اور دوسری کے اندر کیا ہوا ہے؟ آپ مسکرائی ہیں. جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بات پوچھی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور نے پہلی بات مجھے یہ بتائی کہ اے بیٹی میں اس بیماری سے دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. حضور نے اپنے وصال سے پہلے یہ جو کہتے جی حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، علم غیب بھی کوئی نہیں. اب سننے والی بھیا بخاری کی حدیث پاک ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ میں اس بیماری سے دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. فرماتی ہے جب حضور نے یہ کہا تو میں رونا شروع ہو گئی. اگلا پوائنٹ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا جو ہماری دلیل ہے، علم غیب کے اوپر بھی دلیل ہے اور حضرت عمر فاروق کے دفاع کے اوپر بھی دلیل ہے. دوسری بات حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں کیا کہی؟ اما فاطمہ خود فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا کہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول نعرے حیدری. یعنی تمام ازواج مطہرات میری تمام اولاد میں سب سے پہلے دنیا سے تو پردہ کر کر میرے پاس آئے گی. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو مسکرائیں کہ میں بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے والد کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں گی.
اب دیکھیں حضور کو یہ پتہ چل گیا نا کہ حضرت فاطمہ نے کیا ہونا ہے، دنیا سے پردہ کرنا ہے. اگر حضور علیہ السلام کو پتہ جب یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا وہ وصال ہوگا، اگر شہادت ہوتی تو حضور علیہ السلام روتے ہوئے نہ کہتے کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا میرے بعد. بیٹے حضرت امام حسین کے بارے میں جب پتہ چلا تو روئے نا. تو جب بیٹی کا پتہ چل گیا، یہ تو پہلی بات ہے ہوگی بخاری شریف کی حدیث پاک سے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کے دنیا سے پردہ کرنے کا پتہ چل گیا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک. اور یہ بھی چل گیا تھا کہ یہ سب سے پہلے چند ماہ بعد ہی میرے پاس آ جائیں گی. اگر شہادت ہوتی تو اس کے اوپر روتے کہ جب بیٹے کے امام حسین کے بارے میں روئے ہیں تو بیٹی کے اوپر بھی روتے. فطری بات ہے کہ جب ان کے اوپر ظلم ہونا تھا تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتے، وہ روتے. اور پھر دوسری طرف امام حسین کے قاتلوں کے بارے میں وعیدیں موجود ہے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ جہنم کا آدھا عذاب امام حسین اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو شہید کرنے والوں کو ہوگا. ایک روایت میں نے یہ پڑھی. ان کے بارے میں وعیدیں، جنہوں نے شہزادے کو شہید کیا. جس نے بیٹی کو شہید کیا ہوتا تو حضور اس کے بارے میں یہ کہتے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اس کے بارے میں تو نہ کبھی یہ کہتے. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی نے اگر شہید ہونا تھا تو حضور علیہ السلام اس کی خبر بھی دیتے اور اس کے اوپر روتے بھی اور اس کے قاتل کے بارے میں وعید بھی سناتے. ٹھیک ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ عقلی طور پر بات غلط ہے. اب آ جائیں دلائل کے اعتبار سے. چلے یہ چند پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتائے کہ بندہ کہہ سکتا کہ یار کہ یہ تو عقلی ہوگی، لیکن کوئی ثبوت بھی دو. اب ثبوت کی طرف آئیں تو جو امام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا دن جنہوں نے گھر لیا وہ مناتے ہیں، انہی ہی کی کتابوں سے اس مسئلے کے بارے میں کئی تضادات ثابت ہیں. کئی تضاد ثابت ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جو بچہ تھا وہ پیٹ میں تھا، کبھی کہتے ہیں وہ ساتھ میں تھا، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے مارا، کبھی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے غلام نے آ کر مارا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو مارا تھا وہ بیعت نہ کرنے پر مارا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ باغ فتح کا مسئلہ نہ ماننے کے اوپر مارا تھا، کبھی خود ہی مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ غم کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئی. یعنی اپنی ہی باتوں کے اندر ایک تضاد ہے. اور ایک اور بدیہی سی بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں نہ بتا سکتا. الٹرا ساؤنڈ بھی اب ایجاد ہوئی ہے، وہ بھی ایک زن ہی بتاتی ہے نا کہ یار یہ ہے، اور اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بچہ بڑی عمر کا نہ ہوا ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر ہو، درمیانی سی عمر میں جا کر وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ لو جی ہمارے اندازے کے مطابق پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آپ سب کو بخوبی اندازہ ہوگا. اب حضور علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ آج کے مولویوں کو کیسے پتا چل گیا؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جب شہید ہوئی تو پیٹ کے اندر وہ بھی شہید ہو گیا، بچہ بھی، یعنی بچہ بھی ڈیلیور نہیں ہوا، حضرت فاطمہ کے ساتھ بچہ بھی شہید ہو گیا. جب بچہ پیٹ کے اندر ہی شہید ہو گیا تو کیسے پتا چلا کہ وہ جو تھا وہ لڑکا تھا اور اس کا نام محسن تھا؟ یہ کیسے پتا چل گیا؟ اور آج 1400 سالوں بعد کیسے پتا چل گیا؟ یہ کہانی ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کا نام محسن آج تک کبھی کسی نے رکھا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام مشہور ہو گیا تھا. ایک بات یہ غلط. دوسرا یہ کہ جب وہ بچہ ڈلیور ہی نہیں ہوا، ایک ہوتا نا کہ بچہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ڈلیور ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے یار لڑکا ہے یا
لڑکی ہے تو چلو جی اس وقت کہانی بنا لو کہ لو جی یہ شہید ہوا ہے اور اس کا نام والدین نے محسن رکھا ہوا تھا. جب بچہ ڈلیور ہی نہیں ہوا ان کے مطابق بھی اور پیٹ کے اندر ہی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہی شہید ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا نام وہ لڑکا کیسے ہو گیا, ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ چلو جی اگر لڑکا پتہ بھی چل گیا تھا تو وہ محسن نام کیسے ہو گیا؟ یہ بھی غلط ہے. تو یوں چند میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں جس کے اندر جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح تضاد ہے. چنانچہ ایک کتاب ہے نوادر الاخبار, منکرین کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمر نے کنفذ ایک غلام تھا جو حضرت عمر فاروق کا, اس کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر کوڑے مارے, اور کنفذ نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں اور پہلو پر اتنے کوڑے مارے کہ ان کے نشان حضرت زاہرہ کے بندے اقدس پر پڑ گئے, اور انہی تازیانیوں کی وجہ سے بی بی کا فرزند جو تھا وہ ساکت ہو گیا. اور رسول خدا رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے اس بچے کا نام محسن رکھا تھا. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کا نام محسن رکھا تھا, تو اب حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ شہید ہو رہی ہیں, تو حضور نے نام کب رکھا تھا یہ بھی ایک قابل غور ہے. چلو جی مان لیتے ہیں پہلے سے ہی رکھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نہیں بلکہ ان کے غلام نے مارا, اور پھر یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ بھی شہید ہوئی, بلکہ یہ کہا کہ بچہ ڈلیور ہو گیا اس مار کی وجہ سے. یہ ایک کتاب کے اندر ہے. اب دوسری ان کی ویب سائٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں, وہ میرے پاس پورا حوالہ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ افسوس ہے کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے, رسول خدا کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا, ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے, حضرت علی سے خلافت چھین لی گئی, پھر آپ سے بیعت کا سوال کیا جانے لگا, اور صرف سوال ہی پر اکتفا نہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا. انتہا یہ کہ سیدہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی. اس وقت آپ کو وہ جسمانی صدمہ پہنچا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں, اور وہی آپ کی وفات کا سبب بنا. اب یہاں کہانی اور ہو گئی ہے. پیچھے کیا کہانی تھی کہ باقاعدہ کیا ہوئے, کوڑے مارے گئے اور بچہ ڈلیور ہو گیا. یہ بھی انہی کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے, لکڑیاں ان کے گھر کو جلانے کے لیے کیا کی گئیں, جمع کی گئیں, جلایا نہیں جمع کی گئیں, جس کے صدمے سے اماں فاطمہ کیا ہوئی, دنیا سے پردہ کر گئیں. چلو جی یہ تو طے ہو گیا کہ پھر شہید نہیں کیا گیا. پھر بچے کی بات تو اس کے اندر نہیں ہے. پہلے کے اندر کیا ہے, بچہ ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کا ذکر نہیں ہے. یہاں آپ کے صدمے کی وجہ سے شہادت کا ذکر ہے, لیکن دروازہ گرانے والا, گھر جلانے والا خود ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے. پھر اور آگے چلے, ایک کتاب ہے حق الیقین. ان کی کتاب کیا ہے, حق الیقین, بڑی مستند ترین کتاب ان کی شمار کی جاتی ہے. صفحہ نمبر 303 ہے. اس کے اندر دیکھیں ایک اور طریقے سے کہانی پیش کی گئی ہے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ عمر مکان میں داخل ہوئے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, اٹھو اور چل کر بیعت کرو. حضرت نے انکار کیا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور خالد کے ہاتھ میں دیا, اور تمام منافقین نے ہجوم کیا اور ان لوگوں کو نہایت سختی سے کھینچا. لوگ مدینے کے راستوں پر جمع تھے
اور دیکھ رہے تھے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ہاشم وغیرہ کی بہت سی عورتوں کے ساتھ باہر نکلیں اور فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو بکر صدیق کو ندا دی اور کہا کہ خوب اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہو، خدا کی قسم میں تم سے ایک حرف بات نہ کروں گی یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں. جب علی زبیر نے بیعت کی اور یہ فتنہ ختم ہوا، ابو بکر آئے اور عمر کو سفارش کی اور حضرت فاطمہ کو راضی کر لیا. یہ بھی انہی کی کتاب میں لکھا. ایک واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ نوادر الاخبار. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کو مارا اور بچہ جو تھا وہ گر گیا، حضرت فاطمہ شہید نہیں ہوئی. دوسرے واقعے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ لکڑیاں جمع کی گھر کو جلانے کے لیے، تو حضرت فاطمہ جو تھی وہ اس صدمے سے دنیا سے پردہ کر گئیں، بچے کی بات اس کے اندر نہیں ہے. اور یہ واقعہ جو حق الیقین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو شہادت کا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ بیٹے کی نہ والدہ کی، بلکہ اتنا ہے کہ زبردستی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کروائی گئی. جب حضرت فاطمہ ناراض ہوئی تو حضرت عمر فاروق کو ہی سفارشی بنا کر صلح کروا کر حضرت فاطمہ کو راضی کر دیا گیا. تو پھر تو مسئلہ ہی اور ہو گیا، پھر شہادت کہاں گئی؟ یہ انہی کی کتاب حق الیقین صفحہ نمبر 303 کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ تاریخ طبری مستند کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، یعنی ایک پرانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی کئی تاریخی واقعات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. بہرحال اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 کہ حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ کسی نے انہیں آ کر بتایا کہ مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت لے رہے ہیں، خلافت کی بیعت لے رہے ہیں. اس وقت حضرت علی نے محض ایک طویل کرتا پہن رکھا تھا، تہمد بھی نہیں پہنا تھا، تہمد بھی نہیں پہنا تھا، لیکن کرتا کیا تھا؟ وہ لمبا تھا. آپ دیر ہو جانے کے خوف سے اٹھے اور بغیر تہمد باندھے مسجد میں پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. یعنی وہ کرتے سے ہی اپنا ستر جو تھا وہ ڈھانپ لیا، اتنا لمبا کرتا تھا. اور وہ جس طرح عربی چولے آج بھی نہیں دیکھے ہوتے آپ نے، وہ اگر نیچے سے تہمد نہ بھی پہنو تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے. تو یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ جب بیعت سنی تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تاخیر کروں. بیعت ربیع الاول میں ہو رہی تھی اور حضور کے وصال کے بعد ہو رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کام چھوڑ کر جلدی سے جا کر مسجد میں جب یہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا ہو رہی ہے؟ بیعت ہو رہی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جا کر بیعت کی. اور آگے لکھا ہوا کہ اس کے بعد گھر سے بقیہ لباس وہ منگوایا، کہ پہلے کیا کی؟ بیعت کی. اب یہ جو کہانی چلی ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا، آپ کے اوپر دروازہ گرایا، آپ کا بچہ جو تھا وہ بھی فوت ہو گیا پیٹ کے اندر. یہ ساری کہانی جو چلی ہے یہ ایک روایت تھی جس کو لے کر بنائی گئی ہے. ایک روایت تھی. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت جو ہے وہ ابن شیبہ کے اندر، مصنف ابن شیبہ کے اندر یوں ہے کہ کچھ لوگ جو تھے بنو ہاشم کے، وہ حضرت علی کے گھر میں آئے، جس میں ابو سفیان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ابو سفیان نے بھی حضرت علی سے یہی کہا تھا کہ بنو ہاشم کے اندر سرداری ہونی چاہیے، لیکن حضرت علی نے ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تمہاری بات درست نہیں ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے حضرت علی کے گھر میں آتے تھے کہ خلافت کے بارے میں بات چیت کریں.
اور حضرت فاطمہ جو تھی وہ ان لوگوں کے آنے کے اوپر ناراض تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر آ کر حضرت علی کے گھر کے پاس آ کر یہ عرض کی کہ اے خاتون جنت، آپ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ یہ پوری روایت یوں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اس طرح چند لوگوں کا آ کر یوں خلافت کے بارے میں مشورے کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ انتشار پھیلے گا۔ جب صحابہ نے بیعت کر لی ہے تو چند لوگوں کا آ کر آپ کے گھر میں اپنے طور پر مشورے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر الفاظ حدیث کے پورے بیان نہیں کیے جاتے، اگر یہ لوگ اسی طرح آتے رہے تو میں ان کے اوپر جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یعنی ان کو جلا دوں گا کہ جو کیا کرتے ہیں وہ آپ کے گھر میں آ کر فتنے پھیلاتے ہیں، اور آپ اگرچہ ان سے ناراض ہیں لیکن ان کو روک نہیں سکتی، تو میں ان کو روکوں گا۔ صرف اتنی روایت ہے جس کو لے کر غلط رنگ میں پیش کیا گیا، اور جو مسند احمد ہے اس کے اندر یہ الفاظ بھی نہیں ہے، اور اسی حدیث کو پھر غلط رنگ میں لے دیا کہ لو جی جلا دیا، حالانکہ کیا ہوا تھا، دھمکی دی تھی کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان لوگوں کو جلایا جائے گا۔ اب اسی روایت کو بار بار لوگوں کے اندر پیش کیا جاتا، دیکھو جی حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا، اور یہ روایت ہے۔ اس روایت میں جلانا تو ثابت ہی نہیں ہے، بس دھمکی ثابت ہے، اور وہ بھی کن لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ لیکن ایک دھمکی کو ایک حقیقت کے پیرائے میں پیش کرتے ہیں، لوگ جی جلا دیا، حالانکہ جلایا تو تھا ہی نہیں، لیکن ایک کہانی پوری کی پوری یوں بنا لی، حالانکہ وہ الفاظ دوسری روایت میں جلانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یوں ایک کہانی بنائی گئی کہ لو جی جلا دیا، حالانکہ یہ جو دھمکی تھی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ ایسی ہی دھمکی تھی جیسی حضور علیہ السلام نے دھمکی دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کیا دھمکی دی ہوئی ہے؟ مشہور احادیث کی کتابوں کے اندر، بخاری سمیت کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلے کے اوپر کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے، تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ بخاری کئی کتابوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ کیوں؟ کہ حضور نے اس روایت کے اندر، اس فرمان کے اندر جماعت کی اہمیت کو بیان کیا کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان کیا کریں، با جماعت سے دور رہیں۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ بھی حضور علیہ السلام کی پیروی میں تھا کہ وہاں بھی جماعت جو تھی وہ عزیز تھی، اور حضرت عمر فاروق کو بھی امت مسلمہ کی جماعت کا اتحاد مقصود تھا کہ یوں چند لوگ اگر مل کر خلافت کے بارے میں اگر انتشار کریں گے تو پھر ملک کے اندر کیا ہوگا، بغاوت پھیلے گی، انتشار ہوگا۔ تو آپ نے اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے یہ جملہ بولا کہ میں ان لوگوں کے اوپر، اما فاطمہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کو جلا دو۔ لیکن اس بات کو لے کر آج ایک رواج پڑ گیا اور حضرت عمر فاروق کے خلاف سرعام الزام تراشی شروع ہو گئی، ویڈیو بننی شروع ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے، ان کے اوپر دروازہ گرایا ہے، ان کے گھر کو جلایا ہے، اور ویڈیو بنا بنا کر دکھایا جاتا ہے یہ حضرت فاطمہ کا جلا ہوا گھر ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت فاطمہ کے اوپر گرایا گیا۔ حالانکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس دور میں لکڑی کا دروازہ ہی کوئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے جھونپڑے تھے، وہاں جو ٹاٹ کے کھجوروں کی چھتیں تھیں، ٹھیک ہے، جہاں لینٹر جو تھا وہ نصیب نہیں تھا، وہ اتنا بڑا دروازہ، اتنا وزنی دروازہ کہ اما فاطمہ کے اوپر گرا، اما فاطمہ بھی شہید ہو گئی، پیٹ کے اندر بچہ بھی شہید ہو گیا۔ وہ کتنا کہ قلعہ تھا جو حضرت علی رہتے تھے جہاں،
حضرت علی کے خلیفہ ہونے کے باوجود کوفہ کے اندر جو آپ کا گھر تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ شاید 6 بندے بھی اس کے اندر نہ پورے نہ آ سکے لیٹے تو. ویڈیو موجود ہے ان کی. اور مدینے کے اندر کہ جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس اور حضور کا بھی وصال ہوا ہے, تو کیا ان کے پاس اتنا بڑا گھر تھا اور اتنا وزنی دروازہ تھا اور اتنا, ظاہری بات ہے جب دروازہ ہوگا جو بندے کے اوپر گرے اور بندہ فوت ہو جائے, ایک تو وہ بڑا بھی ہوگا اور ایک مضبوط ترین دروازہ ہوگا کہ جو گرے بندہ مرے. یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی کا بھی گھر اتنا وزنی دروازے والا تھا. دروازہ ہی نہیں ثابت ہے, بلکہ کیا ہوتا تھا, عام سے پردے ہوتے تھے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر کے دروازے کی سیدھ میں کھڑے نہ ہو, بلکہ کہاں جاؤ, سائیڈ پہ ہو جاؤ کہ کہیں اس کے گھر کے اندر نظر نہ چلی جائے. کیونکہ اس زمانے میں ہوا کے ساتھ اگر وہ ہل جاتا ہے یا کسی طرح وہ دروازہ ہلکا پھلکا جو بھی چھوٹی موٹی چیخ وغیرہ کا ہوتا تھا وہ کھلے گا تو نظر پڑ جائے. اس لیے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اس کی سیدھ میں کرے نہ ہو. اور یہاں کہانی بنائی دروازہ گرانے کی, اور اتنا وزنی دروازہ, جھونپڑی چھوٹیاں چھوٹیاں تھی تو وہاں دروازہ اتنا وزنی کہاں سے آئے. تو بہرحال دفاع صحابہ بھی مسلمانوں کا حق ہے, یہ لازم ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص اگر اس طرح کا کسی بھی صحابی کے اوپر الزام کرے تو ہم سب مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی دل سے مذمت کریں, اور اگر زبان سے ہو سکتا ہے تو حق گوئی بیان کریں کہ یہ صحابہ کے اوپر کیا ہے, الزام ہے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے صدمے سے 6 ماہ بعد اپنے وصال سے دنیا سے پردہ کر گئی تھی. کسی بھی صحابی نے نہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا, نہ ہی اما فاطمہ جو ہے وہ شہید ہوئیں. اللہ تعالیٰ صحیح عقائد کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی, اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں.